یہ ہے ترکی، جس کا جغرافیہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ ترکی ایشیا اور یورپ کے بیچ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے جو دونوں براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اناطولیہ کا یہ علاقہ بہت ہی خاص ہے۔ ہزاروں سال سے مختلف سلطنتوں نے اسے اپنے کنٹرول میں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی خاص وجہ اس کی یونیک جیوگرافی ہے۔ ترکی کے نارتھ میں باسفورس اسٹریٹ ہے جو کہ بلیک سی اور میڈیٹرینین سی کو آپس میں جوڑتا ہے، اور اسی اسٹریٹ کی وجہ سے ہی استنبول جیسا تاریخی شہر وجود میں آیا تھا۔ استنبول مختلف ادوار میں بہت سے پاورفل امپائرز کا دارالحکومت رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ گریکس کے پاس تھا، پھر اس کا کنٹرول فارسیوں کے پاس چلا گیا، پھر میسیڈونین اور بازنطینی سلطنتوں نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا، اور بعد میں یہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ اسی طرح ترکی کا ایک اور جغرافیائی معجزہ یہ ڈاونیل اسٹریٹ ہے، ایک تنگ سا راستہ جو اناطولیہ کو بلکنز، صدرن یورپ اور گریک آئی لینڈ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو یہی وہ ایریا ہے جو بڑی بڑی امپائرز کا پاور سینٹر رہا ہے، چاہے وہ اسپارٹنز ہوں، رومنز ہوں، پرشینز ہوں یا پھر آٹومن امپائر ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دو بڑے سمندری چوک پوائنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ترکی کے یہ دو سٹریٹس تو صرف ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن ترکی کے بارے میں ایسے امیزنگ فیکٹس ہیں جو کہ اس کی جغرافیائی حیثیت کو بہت زیادہ بلند کرتے ہیں۔ آج سے لاکھوں سال پہلے یوریشین اور اناطولین پلیئرز کے ٹکرانے سے نارتھ اناطولین فالٹ لائن بنی، اور اسی فالٹ لائن نے یہاں پر ایسے جیوگرافیکل ونڈرز تخلیق کیے جو کہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ترکی کی شمالی سائڈ پر باؤنٹیک ماؤنٹین ہے جس کی بلندی 4000 میٹر ہے، اور اسی ماؤنٹین رینج کی وجہ سے ترکی کا سب سے زیادہ زرخیز علاقہ بھی یہیں شمال میں موجود ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 70% ترکی گرم اور خشک ہے، اور یہ سارا جنوبی علاقہ ہے جو کہ مڈل ایسٹ کو ٹچ کرتا ہے۔ ترکی کی زیادہ تر آبادی انقرہ، استنبول، بورسا، انطالیہ اور ازمیر جیسے شہروں میں رہتی ہے جو ادھر مغربی سائڈ پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کی مغربی اور شمالی سائڈ کافی زرخیز ہے، اور یہاں کا موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے۔ اس ٹھنڈے موسم اور زرخیزی کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب بلیک سی میں واٹر ایلیپریٹ ہوتا ہے اور بادل بن کر جب وہ ادھر باؤنٹیک ماؤنٹین رینج کی طرف آتے ہیں تو 4000 میٹر کی بلندی کی وجہ سے وہ اس کو کراس نہیں کر پاتے، اسی شمالی سائڈ پر ہی برستے ہیں۔ اسی طرح یہی ماؤنٹین رینج ساؤتھ سے آنے والی گرم اور خشک ہوا کو بھی روکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شمالی سائڈ جو ہے یہ لش گرین ہے۔ اناطولیہ کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسے دو سمندر لگتے ہیں، شمالی سائڈ سے بلیک سی جبکہ مغربی سائڈ سے میڈیٹرینین سی لگتا ہے، اور انہی دونوں سمندروں کی وجہ سے ہی اناطولیہ کو دنیا کی تمام مارکیٹ تک رسائی حاصل رہتی ہے۔ 6 صدی عیسوی میں یہی ایریا پرشین امپائر کا اکنامیکل ہب تھا، کیونکہ اس کے ذریعے ہی پرشین امپائر مصر اور میسوپوٹیمیا سے جڑی ہوئی تھی۔ تو دیکھا جائے تو یہ ایک ٹرائی اینگل سا بن جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو ساری بڑی امپائرز کا ہیڈ کوارٹر اسی ٹرائی اینگل میں ہی ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جب الیگزینڈر نے پرشین امپائر پر اٹیک کیا تو اس نے بھی سب سے پہلے اناطولیہ پر قبضہ کیا، اور اس قبضے کے تقریباً 8 سالوں میں ہی دا گریٹ پرشین امپائر کلیپس کر گئی۔ اسی طرح آٹومن امپائر کے لیے بھی اناطولیہ خاصی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان برج کا کام کرتا تھا۔ یورپ تک پہنچنے کے لیے انہیں ہر صورت اس باسفورس اسٹریٹ کا استعمال کرنا تھا اور اس پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ باسفورس اسٹریٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد آٹومنز نے جنوبی یورپ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح اناطولیہ سلک روٹ کا بھی سب سے اہم ذریعہ تھا، کیونکہ چائنا، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا سے آنے والا سارا سامان اسی راستے سے ہی یورپ کی طرف جاتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں ہر امپائر یہ چاہتی تھی اناطولیہ پر کنٹرول اس کا ہو تاکہ وہ پوری تجارت پر کنٹرول حاصل کر سکے۔ تو اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی کی جو جیوگرافی ہے وہ ہر دور کی سپر پاور کے لیے کافی اٹریکٹیو رہی ہے۔ اسی یونیک جیوگرافی کی ایک اور مثال ترکی کی یہ ٹاورس ماؤنٹین رینج ہے۔ ان پہاڑوں نے ہمیشہ سے ہی اناطولیہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن دی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں پورے سینٹرل ایشیا پر منگول راج تھا، اور وہ آذربائیجان اور ایران پر قبضہ کرتے ہوئے ادھر اناطولیہ تک پہنچ چکے تھے، مگر پھر اس ماؤنٹین رینج نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ اتنا مشکل راستہ تھا کہ منگولوں کو آذربائیجان ایریزوم تک پہنچنے میں
पूरे 10 साल लग गए। हालांकि ये सिर्फ 570 किलोमीटर का रास्ता है और जब मंगोलों ने यूरोप पर हमला किया तो उस 6000 किलोमीटर के फासले को क्रॉस करने में उन्हें 5 साल लगे थे। इसी बात से पता चलता है कि ये पहाड़ी रास्ता कितना कठिन और दुश्वार गुजार है। आज भी तुर्की की ये सारी मशरकी साइड इकोनॉमिकली और स्ट्रक्चर वाइज मगरबी साइड से बहुत ज्यादा पीछे है और वैसे भी यहाँ पर ज्यादातर कुर्दिश लोग रहते हैं। कुर्द तुर्की की कुल आबादी का 15% है जो कि तुर्की की जनूबी और मशरकी साइड पर रहते हैं। कुर्द दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी ऐसी कौमियत है जिनका अपना जाती कोई मुल्क नहीं है। इसी वजह से अक्सर औकात वो ये कोशिश करते रहते हैं कि तुर्की के इस एरिया को वो अपना मुल्क बना लें और इस पर अपनी हुकूमत कायम करके इसका नाम कुर्दिस्तान रख दें। मगर उनकी इन सारी कोशिशों को हमेशा से ही तुर्की, शाम, इराक और ईरान ने दबाने की कोशिश की है, जिसके जवाब में कुर्दिश लोगों ने अपनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो वक्तन फवक्तन शाम और तुर्की के इलाकों में अपनी कार्रवाइयां करती रहती हैं। तो तुर्की की ये मशरकी साइड जो हमेशा से ही एक नेचुरल प्रोटेक्शन के तौर पर रही है, एक मुसलसल सरदर्द के तौर पर भी है। इसी तरह तुर्की का एक और जुग्राफियाई मोइजा टिग्रिश और यूफ्रेश रिवर्स हैं जो इन पहाड़ों से निकलते हैं और शाम, ईरान और इराक को जाते हैं। ऑटोमन अंपायर इन्हीं दो दरियाओं की मदद से अनातोलिया से बाकी इलाकों तक मुख्तलिफ चीजें ट्रांसपोर्ट किया करती थी। लेकिन यही दो दरिया आजकल तुर्की, इराक और शाम के दरमियान तनाजे की बायस बने हुए हैं क्योंकि तुर्की यहाँ पर डैम बना रहा है, जिससे बाकी ममालिक तक इन दरियाओं का पानी बहुत कम हो जाएगा। दुनिया का क्रॉस रोड होना आज भी तुर्की के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। दो समंदरों तक रसाई होने की वजह से तुर्की की जीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट जनरेट करती है। इन दोनों स्ट्रेट्स का कंट्रोल भी तुर्की के पास है। इसका मतलब है कि यहाँ से गुजरने वाले तमाम तिजारती जहाजों को तुर्की की गवर्नमेंट को फीस अदा करके ही यहाँ से गुजरना पड़ेगा। आज का तुर्की दुनिया के 8 ममालिक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया है, नॉर्थ वेस्ट में बल्गारिया है, वेस्ट में ग्रीक है, ईस्ट में आर्मीनिया, अजरबैजान और ईरान है, साउथ ईस्ट में इराक और शाम के साथ भी तुर्की का बॉर्डर शेयर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हजारों साल से तुर्की का ये इलाका अनातोलिया मुख्तलिफ सल्तनतों के लिए क्यों इतना अहम था। शाम और इराक वाले बॉर्डर पर पिछले कई सालों से एक मुसलसल टेंशन चल रही है। इसकी वजह कुर्दिश बागी और शाम में होने वाली सिविल वार है।